السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ حضرت، اللہ ایک مسئلہ تھا، وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہمارے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا اور تھوڑے دن پہلے ہماری بہن کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تھا۔ کیا ہم انہیں ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھ کر ثواب ایصال کر سکتے ہیں؟ جو میرے والد صاحب ہے، میری بہن ہے، انہیں میں قرآن پڑھوں اور پھر اس کو دعا کروں کہ اللہ اس کا ایصال ثواب پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پہنچا، پھر تمام مسلمان جو آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آئے، دنیا سے رخصت ہو چکے موجود ہے تا قیامت تک آگے، سب کے نام اعمال میں لکھ دے، اور خاص کر کے میری بہن کی روح کو پہنچا، میرے والد صاحب کی روح کو پہنچا۔ اس طرح سے قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرنا جائز ہے کیا؟ دوستو، بھائی اور بہنوں، آپ نے جو یہ بھی سوال سنا ہے، دراصل بالکل اسی طرح ہم بھی ایصال ثواب کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم پڑھا اور اس کو پڑھنے کے بعد سب سے پہلے کہا کرتے تھے کہ آدم علیہ السلام کی روح کو پہنچے، پھر اس کے بعد اماں حوا کی، پھر تمام انبیاء کی، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر امام ابو حنیفہ کی، اور عبد القادر جیلانی کی، اور فلاں نظام الدین والے کی، اور اجمیر والے کی، کلیر والے کی، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اور پھر میرے والد کے لیے، میری والدہ کے لیے، میری خالہ کے لیے، میری دادی کے لیے، یہ جو طریقہ کار ہے بھائی، یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس طریقے سے ایصال ثواب دعا کے ہم قرآن پڑھیں اور دعا کرنے کے بعد پھر ایصال ثواب کے لیے اس کو تقسیم کر دیں جو ثواب ہم نے پڑھا ہے؟ اصل میں یہاں یہ غلط فہمی آپ کے اور بہت سارے ساتھیوں کے دماغ میں، دیکھیں، قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو نمازوں میں پڑھنا سکھایا۔ حاجات، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ شرعیہ کی بات آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رقیہ شرعیہ کے بارے میں بتایا کہ یہ تو رقیہ ہے، یہ تو شفا ہے، اس میں تو شفا ہے۔ تو اس طرح سے ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر بیان کر دی ہے، تاکہ کوئی بھی غلط فہمی قیامت کی صبح تک اسلام کے نام پر لوگ آپ کو دھوکہ نہ دے سکیں۔ اور یہ بھی فرما دیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ ایسا عمل جس پر نبی کا حکم نہیں، وہ قابل قبول نہیں ہے، مردود عمل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نمازوں میں پڑھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھا بھی کرتے تھے، قرآن کو سنا بھی کرتے تھے۔ صحابہ سے، عبداللہ بن مسعود وغیرہ اور دوسرے صحابہ، ان سے قرآن کریم کی تلاوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی بھی ہے۔ اچھا، اس دور میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ لوگ مرتے نہیں تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری اماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آپ کے بچے اور آپ کے رشتہ دار، چچا اور دوسرے تمام رشتہ داروں کو، بلکہ صحابہ کے اکثر رشتہ دار سب کے سب فوت ہوتے رہے۔ اس کے بعد صحابہ زندہ ہیں، اور صحابہ کے جو والدین ہیں وہ بھی فوت ہوئے جو مسلمان تھے، کم از کم ان کے لیے تو ایصال ثواب کا حق بنتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں، اور اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ایمان لائے اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ کئی صحابی ایمان لائے اور انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، بچیاں انتقال کر گئیں۔ تو ایسی صورت میں یہ جو طریقہ کار ہے ایصال ثواب کا، یہاں دعاؤں کے لیے آپ کو بالکل منع نہیں ہے، آپ دعا کریں۔ دعا کیا ہے؟ اللہ میری بہن کی مغفرت فرما،
میرے والد کی مغفرت فرما، میری والدہ کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ان کی قبروں میں اللہ انہیں راحت عطا فرما، اے اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اس طرح کی دعائیں آپ کو بالکل حق حاصل ہے، لیکن یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تو ہو سکتا تھا۔ اب آپ علیہ السلام کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو کسی نے بھی قرآن پڑھ کر نہیں بخشا، کسی نے اپنی بہن کو، اپنے بیٹے کو، اپنے کسی رشتہ دار کو قرآن پڑھ کر نہیں بخشا۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ہے، شیخ صالح الفوزان مفتی سعودی عرب، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا دیکھیے قرآن کریم ایک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ آپ علیہ السلام نے مردوں کو یہ بخشا ہو، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان ابن آدم کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے سارے نامہ اعمال منتقل ہو جاتے ہیں، ختم ہوتے جاتے ہیں، وہ اختتام تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ اب وہ عمل نہیں کر سکتا۔ جب عمل نہیں کر سکتا سوائے 3 چیزوں کے اسے فائدہ نہیں پہنچتا، اور ان 3 چیزوں میں کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ صدقہ جاریہ ہے، جو کہ اس کو جس نے صدقہ کیا ہے وہ صدقے کا اس کو فائدہ ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اولاد ہے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا اور مغفرت کرتی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے اس نے اگر کسی کو علم عطا کیا یا کسی کے لیے دنیاوی اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک اچھا مسلمان یا اچھا شہری بنانے کے لیے اچھائی سیکھ اچھی کسی کو دی، تو ایسی صورت میں اسے اجر ملے گا۔ یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو کہ مرنے کے بعد بھی زندہ اور قائم اور دائم اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کا ایصال ثواب کرنا، قرآن کریم کو پڑھ کر کے بخشنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ مرتے تھے، کسی نے یہ عمل نہیں کیا۔ اس کے بالکل برعکس یہاں کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن باز کا کہنا یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، اور اس بدعت سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے کے جاتی ہے، اور آپ اور ہم اپنے جیتے جی کوئی بھی یہ کام نہیں کرے گا کہ جناب اس کا کوئی بھی عمل اس کو جنت کے بجائے جہنم میں لے کر جائے۔ اس لیے اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اس لیے اگر آپ جنت میں اپنے پیرنٹس کے یا اپنی بہن کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ کام کریں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ ان کے نام کا آپ صدقہ کریں، ان کے لیے آپ دعائے مغفرت کریں، ان کے لیے حج اور عمرہ کریں۔ اس کی تو دلیل ملتی ہے، لیکن اس کی دلیل نہیں ملتی کہ آپ قرآن کریم پڑھ کے اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنے والد کو بخشیں۔ امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔